ایک تھا بادشاہ، اسے شکار کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ آئے دن امیروں اور وزیروں کے ساتھ آس پاس کے جنگلوں میں جاتا اور ہرنوں، ہرنیوں اور دوسرے جنگلی جانوروں کا شکار کھیلا کرتا۔ اس بادشاہ کو گھوڑے پالنے کا بہت شوق تھا۔ جہاں کوئی چالاک پھرتیلا گھوڑا دیکھ لیتا، جھٹ اس کے مالک سے منہ مانگی قیمت پر خرید لیتا۔ ایک دن کرنا خدا کا کیا ہوا کہ اس بادشاہ کے دربار میں عرب سے گھوڑوں کا ایک سوداگر آیا۔ جھک کر آداب بجا لایا اور عرض کی، حضور غلام گھوڑا لایا ہے، ایسا پھرتیلا کہ پل بھر کو اس کے پاؤں زمین پر نہیں ٹکتے، آنکھ کے اشارے پر ہوا سے باتیں کرنے لگتا ہے۔ لیکن حضور، اس میں ایک نقص بھی ہے، یہ مزاج کا بہت کڑوا ہے، کسی کو اپنے پاس پھٹکنے نہیں دیتا، ہر وقت دو لتیاں چلایا کرتا ہے۔ اگر حضور اس گھوڑے کو لینا چاہیں تو غلام حاضر کر سکتا ہے۔ بادشاہ نے ہنس کر کہا، میاں سوداگر، تم بے فکر ہو کر اپنا گھوڑا لے آؤ، یہاں بڑے بڑوں کو سیدھا کر ڈالا ہے۔ دوسرے دن عرب سوداگر گھوڑا لے کر بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ گھوڑے کو دیکھ کر بادشاہ کی باچیں کھل گئیں۔ ایسا خوبصورت اور پھرتیلا گھوڑا بادشاہ نے اپنی عمر میں پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ خوش ہو کر سوداگر کو انعام سے مالا مال کر دیا اور گھوڑا اپنے استبل میں بھجوایا اور کہا، کل ہم اس گھوڑے پر سوار ہو کر امیروں وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے جائیں گے۔ دوسرے دن صبح سویرے بادشاہ اپنے نئے گھوڑے پر سوار امیروں وزیروں کے ساتھ شکار کھیلنے گیا۔ کچھ دیر تو خیر سے گزری، لیکن جب بادشاہ ایک شیر کا شکار کر رہا تھا تو یکایک شیر بادشاہ کی طرف جھپٹا۔ شیر کے جھپٹنے سے بادشاہ کا عربی گھوڑا بھڑک اٹھا اور بادشاہ کو زمین پر پٹک کر سرپٹ دوڑ گیا۔ جب تک بادشاہ کے ساتھی مدد کو پہنچتے، شیر نے اپنے تیز دانتوں سے اس کی بائیں ٹانگ چبا ڈالی۔ وزیر بادشاہ کو اٹھا کر محل میں لائے اور حکیموں اور ویدوں کو بلایا۔ حکیموں اور ویدوں نے اپنی کوشش میں کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن بادشاہ کی ٹانگ اچھی نہ ہوئی۔ آخر سب نے یہی فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی جان اسی صورت میں بچ سکتی ہے کہ ٹانگ کاٹ ڈالی جائے۔ تھوڑے ہی دنوں میں زخم بھر گیا اور بادشاہ اچھا ہو گیا، لیکن ٹانگ کٹ جانے کا اسے بہت رنج تھا۔ اب وہ ہر وقت اداس رہتا، نہ کہیں آتا نہ جاتا، ہر وقت مسحری پر پڑا رہتا۔ اس بادشاہ کی ایک خوبصورت بیٹی تھی، اس کا نام مہجبین تھا۔ وہ اپنے باپ کا دل بہلانے گھنٹوں اس کی مسحری کے پاس بیٹھی رہتی اور ستار بجا بجا کر اپنی میٹھی آواز سے اس کو گیت سنایا کرتی، لیکن اس کا غم کسی طرح دور نہ ہوتا تھا۔ بادشاہ کے محل سے دور ایک پہاڑی تھی، اس پر ایک بوڑھا رہتا تھا جو بہت عقلمند اور دانا تھا۔ دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے اور اپنی اپنی مصیبتیں بیان کرتے اور وہ طرح طرح کے مشورے دے کر ان کی حاجتیں پوری کیا کرتا۔ ایک دن بادشاہ کے وزیروں نے سوچا کہ اس بوڑھے کو بلوانا چاہیے، شاید وہی بادشاہ کا غم دور کر سکے۔ جب بوڑھا بادشاہ کے سامنے حاضر ہوا تو بادشاہ نے کہا، بڑے میاں، تم میرے ملک کے سب سے زیادہ عقل مند ہو، اگر تم کسی طرح میرا غم دور کر سکو تو میں تم کو آدھی بادشاہت دے دوں گا اور اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کر دوں گا۔ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، حضور، میں پہاڑی پر ایک چھوٹی سی کٹیا میں رہتا ہوں، تخت و تاج لے کر کیا کروں گا؟ میری عمر 80 برس کی ہو چکی ہے اور شہزادی جوان ہے، بھلا بوڑھے اور جوان کا کبھی ساتھ ہوا ہے؟ آپ ایسا کیجئے کہ اپنے ملک میں ڈھنڈورا پٹوا دیجئے کہ جو کوئی بادشاہ سلامت کے لیے نئی ٹانگ لائے گا اسے آدھی سلطنت دے دیں گے اور اپنی بیٹی کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ کیا پتہ کوئی ایسا عقل مند شخص نکل آئے جو حضور کی خواہش پوری کر دے۔ یہ سن کر بادشاہ خوشی سے اچھل پڑا اور بولا، مجھے تمہاری رائے پسند آئی، میں ابھی اس کا انتظام کرتا ہوں۔ دوسرے دن بادشاہ نے سارے شہر میں ڈھنڈورا پٹوا دیا کہ جو کوئی ہمارے لیے نئی ٹانگ لے کر آئے گا، ماں بدولت اسے آدھا تخت و تاج دے دیں گے اور اپنی دختر نیک اختر کی شادی بھی اس سے کر دیں گے۔ یہ ڈھنڈورا سن کر سینکڑوں نوجوانوں کا جی للچایا اور وہ جلدی جلدی ٹانگیں بنا کر بادشاہ کے محل کے سامنے آ جمع ہوئے اور لگے ایک دوسرے کو دھکے دینے، چلا چلا کر کہتے، بادشاہ سلامت، ٹانگ حاضر ہے۔ ہر شخص کی یہ کوشش تھی کہ میں سب سے پہلے بادشاہ کے سامنے پہنچوں اور اپنی بنائی ہوئی ٹانگ پیش کر کے انعام حاصل کروں۔ انہوں نے اتنا شور مچا رکھا تھا کہ محل کے داروغہ نے انہیں ڈانٹ کر کہا، اگر تم چپ نہ ہوئے تو میں ابھی تم سب کے سر اڑا دوں گا۔ آخر بادشاہ نے حکم دیا کہ انہیں ایک ایک کر کے ہمارے سامنے لے آؤ۔
پہلا شخص بادشاہ سلامت کے سامنے پیش ہوا۔ وہ لکڑی کی ٹانگ لایا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، ذرا اس ٹانگ کو تو آزمائیے، اگر ٹھیک نہ آئے تو میں اپنی ٹانگ کٹوا دوں گا۔ جب بادشاہ نے اسے اپنی کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ ایسی نکلی کہ بادشاہ کو ہلنا جلنا دوبھر ہو گیا۔ اس نے غصے سے آگ بگولا ہو کر وہی لکڑی کی ٹانگ اس کے سر پر دے ماری۔ دوسرا شخص ٹین کی بنی ہوئی ٹانگ لایا، لیکن جب بادشاہ نے اسے کٹی ہوئی ٹانگ پر لگایا تو وہ وہیں پھنس گئی۔ ٹانگ لانے والے کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ اس نے اور بادشاہ نے بہتری کوشش کی کہ کسی طرح یہ ٹین کی ٹانگ اتر آئے، لیکن کچھ کامیابی نہ ہوئی۔ آخرکار لوہار کو بلایا گیا اور اس نے بادشاہ کو اس مصیبت سے چھٹکارا دلوایا۔ اس پر بادشاہ نے حکم دیا کہ اس شخص کے گلے میں یہی ٹین کی ٹانگ باندھ کر اسے بطخوں والے تالاب میں پھینکوا دیا جائے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ پیش ہوئے۔ ان میں سے کوئی روئی اور کپڑے کی ٹانگ بنا کر لایا تو کوئی بانس کی، غرض طرح طرح کی ٹانگیں بادشاہ کے سامنے پیش کی گئیں، لیکن ان کے لانے والوں کا بھی برا حال ہوا اور انہیں دھکے دے کر محل سے نکال دیا گیا۔ اب بادشاہ بھی اداس اداس رہنے لگا۔ سارا دن غم کی مورت بنا تخت پر بیٹھا رہتا، نہ کسی سے بات کرتا، نہ کہیں آتا جاتا، ہر وقت فکر میں ڈوبا رہتا۔ کئی مہینے بیت گئے مگر اس کے ہونٹوں پر ہنسی نہ آنی تھی نہ آئی۔ آخر حکیموں اور ویدوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ اگر ہمارا بادشاہ اسی طرح غم کھاتا رہے گا تو تھوڑے ہی دنوں میں مر جائے گا۔ اس طرح کچھ عرصہ اور گزر گیا۔ ایک دن بادشاہ کے دربار میں ایک خوبصورت نوجوان شہزادہ آیا اور بادشاہ سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ بادشاہ نے اسے اپنے پاس بلا لیا۔ اس وقت اس کی بیٹی مہجبین بھی تخت کے پاس ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھی تھی۔ وہ شہزادے کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگی۔ شہزادے نے کہا، بادشاہ سلامت، غلام کو آپ کے دکھ کا سب حال معلوم ہے۔ کل آپ اپنے سب امیروں اور وزیروں کو اپنے پاس بلا لیں۔ اس وقت میں حضور کی خدمت میں ایک سچ مچ کی ٹانگ پیش کروں گا۔ لکڑی، ٹین، کپڑے یا کسی ایسی دھات کی ٹانگ نہیں، بلکہ خون اور گوشت کی بنی ہوئی ٹانگ۔ بادشاہ کی آنکھیں خوشی سے چمک اٹھیں۔ سچ کہتے ہو؟ شہزادے نے کہا، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے، کل حضور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ یہ کہہ کر شہزادے نے جھک کر بادشاہ کو سلام کیا اور دربار سے چلا گیا۔ دوسرے دن بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کو اپنے تخت کے گرد جمع کر لیا۔ اس کی بیٹی مہجبین کل کی طرح آج بھی اس کے پاس ایک چھوٹے سے تخت پر بیٹھ گئی اور سب لوگ بڑی بے صبری سے شہزادے کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد شہزادہ دربار میں حاضر ہوا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لمبا سا باکس تھا۔ وہ بادشاہ کے تخت کے پاس پہنچ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لیجئے بادشاہ سلامت، یہی وہ گوشت اور خون کی بنی ہوئی ٹانگ ہے جس کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے بکس کھولا اور ایک ہرن کی ٹانگ نکال کر بادشاہ کے سامنے پیش کر دی۔ تمام دربار پر سناٹا چھا گیا۔ امیروں وزیروں کے چہروں پر ہوائیاں اڑنے لگیں۔ بادشاہ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ اس نے شہزادے کی طرف قہر آلود نظروں سے دیکھا، پھر یکا یک اس کا سارا غصہ اتر گیا اور اس نے زوردار کہکا لگایا۔ یہ دیکھ کر دربار کے لوگ پہلے تو بہت حیران ہوئے، مگر جب انہوں نے بادشاہ کو ہنستے ہوئے دیکھا تو خود بھی ہنسنے لگے، اور مہجبین کا تو یہ حال تھا کہ ہنسی کے مارے اس کے پیٹ میں بل پڑ گئے۔ بادشاہ نے کہا، اے نوجوان شہزادے، تم نے جس ہوشیاری اور عقل مندی سے مجھ سے شرط جیتی، میں اس کی داد دیتا ہوں، اور اب میں کبھی غمگین نہ رہوں گا۔ کل تمہاری اور مہجبین کی شادی ہو جائے گی۔ دوسرے دن شہزادے اور مہجبین کی شادی ہو گئی، اور اس روز بادشاہ نے اپنے سب امیروں اور وزیروں کی دھوم دھام سے ضیافت کی، اور بادشاہ، مہجبین اور شہزادے نے وہ ہرن کی ٹانگ مزے لے لے کر کھائی۔